قرآن پاک سے ہی حدیث کی طرف بات کے اندر آتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا بے شک اللہ ہی ان کا دوست ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، میں بھی مولا ہوں، ہوا مولا ہوں، مولا تجھے تو مولا مانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کسی کو ماننا ہے؟ اللہ پاک فرمایا ہے وجبریل، جبریل بھی تمہارا مولا ہے۔ مولا بس فرشتے ہمارے مولا ہو گئے؟ فرمایا نہیں، آگے بھی پڑھو، فرمایا پھر فرمایا وصالح المؤمنین، جو تم میں صالح مومن ہے نا، جو نیک اور برگزیدہ ہے تم میں سے، مومنین مسلمانوں تم میں سے، وہ بھی تمہارے مولا ہیں۔ تو ہم رو رہے تھے برگزیدہ ہستیوں کے اندر ہی صرف یہ صفات پائی جاتی ہیں، جب کچھ اللہ کے اندر صفات پائی جاتی ہیں وہ مشترکہ ہے۔ اللہ پاک نے تو جو عام بندے ہیں، مومنین ہیں، رسولوں کے علاوہ غیر رسول ہیں، ان کو بھی فرمایا وہ بھی تمہارے مولا ہیں۔ جبریل کو بھی ہمارا مولا بنا دیا، فرشتوں کو بھی بنا دیا، سارے مومنوں کو بھی بنا دیا، اب سارے فرشتے بھی فرمایا تمہارے مولا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور اس کے بعد اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور سارے مسلمان جو ہے وہ بھی تمہارے مولا ہے۔ جب یہ کہہ دیا تو پھر جب ہم مولا علی کہتے ہیں تو اس پہ اعتراض آ جاتا ہے، آتا ہے نا، حالانکہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ارشاد فرمایا نا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نہیں، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، بلکہ وہ جو زبان پہ آ رہا ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا سے وہ جملے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ دیا تو اور بھی بہت سارے مولا ہیں، لیکن جب مولا علی کی باری آتی ہے تو اس پہ خاص کوئی تکلیف ہے کہ مولا نہیں کہنا، حضرت علی کہہ دیں گے، سیدنا علی کہہ دیں گے، چلے شکر ہے کچھ تو لگا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی مولا نہیں نکلتا، نہیں نکلتا، وہ نکلے گا بھی نہیں، وہ نکلے گا بھی نہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے مولا علی کہنا، مولا تو صرف وہ ہے، حالانکہ قرآن پاک کی آیت کہتی ہے کہ مولا وہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مولا ہے، اور جبریل بھی تمہارا مولا ہے، اور سارے مسلمان جو ہے وہ بھی مولا ہے۔ اور آیت کریمہ اگر اور بھی لیں گے تو اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو بھی مولا کہا ہے، اور پھر علی کو بھی مولا کہا گیا ہے۔ تو پھر اعتراض جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اعتراض کرنا تو نہیں بنتا، حالانکہ جب اپنی باری آتی ہے نا لوگوں کی تو وہ کیا کرتے ہیں، جب کہیں پہ خطاب کے لیے جانا ہو، کہیں درس کے لیے جانا ہو تو بڑے بڑے اشتہار، بینر، فلیکسیں، ٹی وی اشتہارات آپ دیکھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا پڑھتے ہیں، وہاں پہ مولا جو ہے اس پہ برداشت ختم ہو گئی اور اپنے نام کے ساتھ مولانا لگا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو دونوں کی جو ہے ان کا معنی بھی بتا دوں۔ مولا کا معنی صرف مولا ہے، اور مولانا کا معنی ہے ہمارا مولا، جمع متکلم کی صیغہ بن جاتا ہے، ہم سب کا مولا۔ ادھر صرف مولا اور ادھر مولا نا، ادھر صرف مولا ہے تو اس پہ اعتراض ہے، اور اپنے نام کے ساتھ مولانا، ادھر صرف مولا اور ادھر ہم سب کا مولا، یہ برداشت نہیں ہے، اور اپنے نام کے ساتھ مولانا لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس سے دل بہت خوش ہوتا ہے، اندر سے مولوی صاحب بہت خوش ہوتے ہیں، بہت القاب مل گئے، واہ مولانا بھی لگ گیا، حضرت صاحب بھی لگ گیا، خوش الحال بھی مل گیا، مقرر شیری بیاں بھی لگ گیا، یعنی مولانا پہ دل خوش ہوتا ہے، اور جب ادھر مولا لگ جائے علی کے ساتھ تو دل پسیج جاتا ہے، دل کے اندر کدورت اٹھتی ہے، بغض اٹھتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ مولانا اس وقت بنے، پہلے آپ مولانا نہیں تھے،
آپ مدرسے کے اندر گئے، وہاں پر 8 سال لگائے، 7 سال لگائے، 10 سال لگائے، آپ نے کتابیں پڑھی، پھر ایک موقع آیا، لوگوں نے کہا یہ مولانا صاحب ہے، کیوں؟ یہ مدرسے پڑھ کر آئے، ان کے پاس کچھ علم آ گیا ہے۔ تو جب آپ کے پاس کچھ علم آ جائے، پڑھنے پر، ملنے پہ نہیں، پڑھنے پر، کتابیں پڑھی، وہ بھی کچھ ملا کچھ نہیں ملا، کوئی کامیاب ہوا، کوئی تھوڑا ہوا، کوئی حساب سے ہوا، تو پھر آپ مولانا ہوئے علم پڑھنے پر۔ تو آپ 8-10 سال پڑھنے کے بعد مولانا بن گئے، تو جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ 8-10 سال پڑھے تو پھر مولانا بنے، اور مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آپ حساب لگائیے، آپ ابھی گلی میں بھی نہیں ہے، مولانا تو لگا لیتے ہیں، جب علی کی باری مولا آتا ہے تو آپ کو اعتراض اٹھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ 2 نمبری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے پتہ چلا یہ معاملہ دلیل کا نہیں ہے، یہ دل کا ہے۔ یہ معاملہ دلیل کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ دل کا ہے، دل نہیں مان رہا۔ اس لیے آپ کی باری آئے تو آپ کہہ دیتے ہیں چند کتابیں پڑھ کے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی وہ ہے جن کو قرآن کے ظاہر کا بھی علم ہے اور باطن کا بھی علم ہے، یہ شان ہے۔ تو ادھر مولا پھر بھی گوارا نہیں ہے، ادھر مولا نہ گوارا۔ اب اس پہ بھی مولوی صاحب پھنس گئے، ارے بھی مولا وہ کہے گا کہ یہ تو لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے، اس لیے ہم استعمال نہیں کرتے مولا علی کے ساتھ، تو مولانا تو نہیں استعمال ہوا۔ آئیے میں قرآن مجید سے یہ بھی بیان کر دیتا ہوں، یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، آخری آیت کریمہ اگر آپ پڑھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولا، آپ کو کوئی نہیں کچھ کہے گا، اونچی بولیے انتا، آ گیا مولانا۔ تو یہ صفت تو اللہ کی بھی ہے۔ ادھر مولوی صاحب اپنے ساتھ بھی لگا رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا، ادھر اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ میں فرمایا انتا مولانا، ہم سب کا مولا، ادھر بھی ہم سب کا مولا۔ تو شرک ہو گیا؟ شرک ہو گیا؟ نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا بہت ساری صفات ہیں جو بندے کے اور اللہ کی جو صفاتی نام ہے، جو اس کی صفتیں ہیں، اس میں مشترک ہیں، لیکن جب ہم سمجھیں گے حقیقی مالک وہی ہے، وہی جو میں نے شروع کے اندر بات بتائی، کفواً احد، سورۃ توحید کی روشنی کے اندر جب ہمارے پاس اصول ہوگا کہ کفو نہیں ہے کوئی بھی اللہ کا، ہم سر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے، تو پھر شرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ وگرنہ سمیع البصیر تو وہ بھی ہے، تو اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے بھی انسان کو سننے والا بھی بنایا ہے، دیکھنے والا بھی بنایا ہے، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ رؤوف الرحیم اس کی بھی شان ہے، اس کے بھی صفاتی نام ہے، اور اپنے حبیب کے لیے بھی رؤوف الرحیم کے لفظ استعمال فرمائے، اس کے باوجود شرک نہیں ہوا، اس لیے کہ معلوم ہے حقیقی مالک و خالق